اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ درس تفسیر قرآن میں آپ حضرات نے سورۃ البقر کی دوسرے پارے کے اندر 213 نمبر کی آیت کریمہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سماعت کی تھی۔ اس پر کچھ گفتگو باقی تھی جس کو ہم پھر سے اس کا ماحصل ذکر کرتے ہوئے آگے کی آیت اس کا ترجمہ پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو خیر و برکات سے تفسیر قرآن کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین۔ لوگ ایک دین پر تھے، پھر اللہ نے انبیاء بھیجے خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے۔ اس میں کئی تفسیریں کی گئیں، جس میں ایک قول یہ بھی ہے کہ لوگ ایک دین پر تھے یعنی کفر پر تھے۔ یہ قول راجح نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے کہ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک لوگ ایک ہی دین پر تھے، توحید پر قائم تھے۔ اس میں بہت سارے لوگوں نے بحثیں کی۔ تاریخ کے لکھنے والے اس کے آغاز، اس کے نشو و نما اور اس کے عروج کی داستان قلم بند کرنے والے، سوالوں کا جواب تلاش کرنے والے مدتوں سے فکر کرتے رہے کہ دین کی ابتدا کیوں کیسے ہوئی۔ بہت سارے لوگوں نے تحقیق کا نتیجہ یہ پیش کیا کہ انسان ابتدا میں مشرک تھا۔ عقیدہ توحید جو اس نے اپنایا، وہاں تک پہنچتے پہنچتے سینکڑوں صدیاں بیت گئیں، ٹھوکر کھانے کے بعد تب جا کر کے وہ توحید پر آیا۔ مگر قرآن پاک نے یہاں یہ اعلان کیا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان ابن اول سیدنا آدم علیہ السلام یہ موحد تھے، شرک سے ان کا کوئی سروکار نہ تھا۔ عرصے دراز تک ان کی اولاد عقیدہ توحید پر ثابت قدم رہی۔ دیکھیے صدیوں یعنی کئی سو برس پہلے، آج سے 1500 سال پہلے قرآن نے ان ساری تحقیق کا جواب دیا، جس کو کل تک محققین یورپ کے تیار نہیں تھے ماننے کے لیے، مگر آج وہ تسلیم کر رہے ہیں۔ چنانچہ ایک تحقیق کے مطابق آثار قدیمہ کے ماہرین، انسانیات اور اجتماعیات کے ماہر لوگ جو دنیا میں مانے جاتے ہیں دنیاوی لیبل طور پر، جیسے چارلس مارشٹن، پروفیسر لینگڈن اور پروفیسر شمڈٹ کا یہی فیصلہ ہے کہ انسان کا دین اولین دین توحید ہی تھا، جو انہوں نے بعد میں تحقیق کر کے مانا، جبکہ ابتدا میں یہ سب انکار کر رہے تھے۔ تو اب یہاں پر پہلے اللہ نے فرمایا کہ لوگ ایک امت تھے، ایک دین پر قائم تھے، مدت دراز تک ایک امت بنے رہے۔ پھر جب نسل انسانی بڑھی تو لوگ اپنے مجازوں اور طبیعتوں کے اختلاف کی وجہ سے آپس میں جھگڑنے لگے اور مختلف ٹولوں میں بٹ گئے، گروہوں میں بھٹ گئے، اختلافات رونما ہوئے۔ تو ان کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام مبعوث کیے، ان کو آسمانی کتابیں عطا فرمائیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ آسمانی کتابیں جس لیے عطا کی گئیں، تو حقیقت تو یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان اس کی وجہ سے اتحاد قائم ہونا چاہیے تھا۔ کئی انبیاء آئے، کئی رسول آئے، سب نے دین کی تبلیغ کی۔
حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی تک تو لوگ رہے، پھر ان میں اختلاف ہوا، رسم و رواج، وہم اور تخیلات کی وجہ سے الگ الگ طریقوں پر گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث کیا، آپ نے ان کی جو باطل رسمیں تھیں، آوارہ پرست اور آوارہ معاش لوگوں کو حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ فرمائی۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام بعثت میں پہلے رسول ہیں۔ حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان تقریباً 10 قرنوں کا فاصلہ تھا، تب تک لوگ توحید پر قائم تھے۔ انبیاء کرام اس کے بعد تشریف لائے، جنت کی بشارت دیتے ہوئے۔ انبیاء کے بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ کفر و شرک سے لوگوں کو نجات دیں، ہے نا، بد کرداروں کو ڈر سنانا، عذاب آخرت اور کا انہیں ڈر سنانا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ نبیین کے بابت میں نے سرکار سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل نبی کتنی تعداد میں ہوئے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1,24,000۔ ان میں ایک بڑی تعداد 315 رسولوں کی ہے، مگر دوسری روایتوں میں چونکہ تعداد کا تعین یہ ایک دم یقینی اور حتمی نہیں ہے، قرآن کریم میں جن کا ذکر واضح طور پر آیا ان کی تعداد 28 ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو لوگ کے درمیان یہ جو اختلاف ہوا ان کو راہ راست پر لانے کے لیے انبیاء کرام بھیجے گئے، اور ان کے معاملات کا فیصلہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، جن معاملات میں وہ اختلاف کرتے تھے فیصلہ کرنے کے لیے انہیں کتابیں دی گئیں تاکہ اس کی روشنی میں وہ فیصلہ کریں۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کتاب تو آئی تھی تاکہ ان کے درمیان اختلافوں کا فیصلہ کر دے، مگر ان لوگوں نے وہ کتاب جو ان کے اختلاف کو ختم کر دی، اسی کتاب میں ان لوگوں نے اختلاف کر ڈالا، جبکہ روشن دلیلیں آ چکی آپس میں سرکشی سے۔ ایسا نہیں کہ اچانک یہ سب کچھ ہو گیا، بلکہ یہ سرکشی اور بدتمیزی میں انہوں نے ایسا کیا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ بعض اتفاق جو ہوتے ہیں وہ سب بعد میں جو بعض اتفاق آپس میں اتحاد ہو جائے، مگر اگر وہ باطل ہے تو کچھ اتحاد ایسے ہوتے ہیں جو توڑنے کے لائق ہوتے ہیں۔ فسق و فجور، کفر و شرک میں اتفاق اگر لوگ کر لیں تو اسے توڑ دینا چاہیے۔ ایسی تنظیمیں اچھی تنظیم نہیں ہیں، تنظیم جو خیر پر ہو وہ اچھی ہے۔ ایسی تنظیم، ایسا اتحاد، ایسا اتفاق جو کفر کی طرف لے جائے، گمراہی کی طرف لے جائے، بدمذہبی کی طرف لے جائے، آوارگی کی طرف لے جائے، آزادی کی طرف لے جائے، اس اتحاد کو اتحاد نہیں کہتے، اسے توڑنا ہوگا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو انبیاء کرام سے اختلافات ظاہر سی بات ہے پڑھے لکھے لوگوں نے ہر دور میں کیا ہے، بے پڑھے لکھے لوگوں نے تو انبیاء کی اطاعت کی، پڑھے لکھے لوگوں کا بیڑا غرق ہوا ہے۔ صرف وجہ کیا تھی؟ وہ ان کا مسئلہ صرف یہی رہا۔ آج بھی تو جو فتنے فساد کر رہے ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ ہی تو ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اشرف علی تھانوی یہ جاہل تھا؟ کوئی قاسم نانوتوی کوئی معمولی آدمی تھا؟ آپ اس کی کتاب تحذیر الناس کو دیکھیں تو اس نے جو کتاب لکھی ہے تو وہ ایک ماہر معقولی شخص تھا۔ رشید احمد گنگوہی کوئی جاہل آدمی نہیں تھا۔ زکریا کاندھلوی جو تبلیغی جماعت کا من ذمہ دار تھا وہ کوئی معمولی علم والا نہیں تھا، بہت بڑا علم رکھتے تھے یہ لوگ۔ آپ دیکھیے رشید احمد گنگوہی وغیرہ کی براہین قاطعہ وغیرہ، ان لوگوں نے اگرچہ قیاس فاسد کے ذریعہ استدلالات کیے ہیں لیکن علم تھا تب تو ان کے بیڑے غرق ہوئے۔ مسئلہ اور آج بھی اختلاف کرنے والے
ادھر ادھر کی دلیلیں لاتے ہیں۔ پہلے دلیلیں کیا ہوتی تھیں؟ ابھی آپ کوسچن آنسرس میں رہتے ہوں گے یا لوگوں کے بیچ میں آپ بیٹھتے ہوں گے۔ پہلے دلیلیں یہ تھیں کہ فلاں چیز جائز ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ تو دلیل ہوتا تھا کہ بحر الرائق میں یہ فرمایا، در مختار میں یہ فرمایا، فتاوی عالمگیری میں یہ ہے، تفسیر خازن میں یہ ہے، فتاوی رضویہ میں یہ ہے۔ یہ ہوتا تھا جواب نا، پہلے جواب یہ ہوتا تھا۔ اگر یہ چیز ناجائز ہے، دلیل کیا ہے؟ تو قرآن پاک میں یہ، حدیث پاک میں یہ ہے، ہاں، سیر کبیر میں یہ ہے نا، اب مبسوط میں یہ ہے نا، در مختار میں یہ ہے، عالمگیری میں یہ ہے، فتح القدیر میں یہ ہے، قاضی خاں میں یہ فرمایا ہے نا، کنز الدقائق میں یہ فرمایا، یہ ہوتا تھا۔ ہدایہ میں یہ فرمایا، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے۔ تو دلیلیں یوں دی جاتی تھی پہلے۔ اب دلیلیں کیا دی جا رہی ہیں؟ اگر یہ ناجائز ہوتا تو فلاں مولانا کرتے۔ آج تک آپ نے کبھی کہیں دلیلیں پڑھی ہیں کتابوں میں کہ فلاں چیز جائز ہے اس لیے کہ علامہ شامی ایسا کرتے تھے؟ فلاں چیز جائز ہے اس لیے کہ فلاں بغداد کے فلاں شیخ صاحب کرتے تھے؟ فلاں چیز جائز ہے اس لیے کہ عراق کے فلاں شیخ صاحب کرتے تھے، شام کے فلاں مولانا کرتے تھے، مدینہ اور مصر والے ایسا کرتے تھے؟ دلیلیں تو یہ نہیں کبھی دی گئیں۔ اب اس دور میں دلیلیں کیا دی جاتی ہیں؟ ارے یہ ناجائز ہوتا تو فلاں نے ایسا کرتے، یہ ناجائز ہوتا تو فلاں ایسا کرتے۔ یعنی اب دلیلیں کتاب نہیں رہ گئیں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ کیا یہ حق نہیں ہے؟ آج دلیلیں ایسی دی جا رہی ہیں۔ یہ سب صرف اور صرف سستی شہرت، کہیں آمدنی یا عزت میں فرق نہ آ جائے۔ یہ اہل علم انبیاء کے مخالف ہوتے تھے پہلے بھی۔ اس میں سرکار کو یہ تسلی دی گئی کہ اگر عام علماء یہود آپ کی مخالفت کرتے ہیں تو آپ ملول نہ ہوں، پہلے ہی سے دستور آ رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو جو اختلاف کیا جن لوگوں نے، کیوں کیا آپس میں اختلاف؟ حسد کی بنا پر، آپسی بغض اور عناد کی بنا پر۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا جناب علی؟ معلوم ہوا نا کہ جھگڑالو وہ کہلائے گا جو باطل پرست ہو۔ جھگڑالو وہ کہلائے گا جو باطل پرست ہو۔ علماء حق جو ہوتے ہیں وہ جھگڑالو نہیں ہوتے۔ جھگڑالو تو وہ ہے جس نے امت کے اس اتفاق کو کہ مائک پر نماز نہیں ہوتی چلا آ رہا تھا، اس میں جس نے لفڑا کھڑا کیا کہ مسجد میں بغیر مائک کی نماز ہو رہی تھی، کوئی جھگڑا نہیں تھا، لیکن جس نے ضد کر کے مائک لگوایا اور جماعت میں اختلاف کیا، جھگڑالو وہ ہے۔ تصویر کے بغیر پروگرام ہوتے تھے، سب کچھ چلتا تھا، کوئی جھگڑا نہیں تھا، لیکن تصویر جس نے گھسائی، جھگڑالو وہ ہے۔ گاؤں کے لوگ میلاد النبی کا جلوس نکالتے تھے، کوئی جھگڑا نہیں تھا، لیکن جس نے اسے حرام کہا، جھگڑالو وہ ہے۔ یا رسول اللہ پکارنے کو، یا غوث المدد کو جس نے پکارا جاتا تھا، جس نے کسی نے منع نہیں کیا، لیکن جس نے اسے شرک اور بدعت کہا، جھگڑالو وہ ہے۔ عرس پر جس نے اعتراض کیا، جھگڑالو وہ ہے۔ حق بولنے والے علماء جھگڑالو نہیں ہوتے، اور حق بولنا یہ فتنہ نہیں ہے۔ آج کچھ لوگ نہیں حضرت ہم چپ رہتے ہیں اس لیے یہ فتنہ ہو جائے گا۔ یہ تمہاری سوچ غلط ہے۔ فتنہ کیسے ہو جائے گا؟ جب تم حق بولو گے تو فتنہ ہو ہی نہیں سکتا۔ فتنہ وہ ہے جو حق کے خلاف بولتا ہے۔ واہ بھائی، حق بولو تو فتنہ ہے، اور تم غلط بولو تو وہ فتنہ نہیں ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، پولیس اور ڈاکو میں جنگ ہو جاتی ہے تو پولیس جھگڑالو کی ڈاکو، پولیس اور ڈاکو میں جنگ ہو گئی، ادھر سے گولی چلی، ادھر سے گولی چلی، بتائیے مجرم کون ہے؟ جھگڑالو کون ہے؟ بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ یہاں سے یہ بھی معلوم پڑا کہ یاد رہے کہ ہدایت ربانی، اگر رب کی ہدایت دستگیری نہ کرے تو علم نیرا جھگڑا اور فساد ہے۔ اگر رب کے فضل کے ساتھ ہو تو علم جھگڑے کو دفع کرنے والا ہے۔ کبھی علم بھی گمراہی کا سبب بن جاتا ہے، جسے شیطان کا علم، سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، سیدھے راستے اللہ نے کیا فرمایا؟ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، جس میں یہ لوگ اختلاف کر رہے تھے، اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو اس میں ہدایت عطا فرمائی کہ بغیر ایمان کے ہدایت نہیں مل سکتی، اور ہدایت رب کی کرم ہی سے مل سکتی ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دے وہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ سیدھے راستے کی ہدایت رب کے فضل سے ملتی ہے،
علم سے، نسب سے، قوم سے نبی کی اولاد ہونا یہ اس کے لیے کافی نہیں. شہزادہ فلاں، فلاں صاحب، اولاد فلاں، اولاد فلاں، یہ سب کچھ اہمیت نہیں رکھتا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، اللہ کے رب سے، اللہ کے فضل سے ہدایت نصیب ہوتی ہے. چلیے اب یہ بات واضح ہو گئی. اب آگے کی آیت اللہ فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنة لما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کیا فرماتا ہے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے؟ کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی تم پر اگلوں کی سی روداد نہ آئی، ابھی تم پر اگلوں جیسی حالت نہیں آئی ہے؟ تم کیا اس امید میں ہو کہ بس ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ تم پر ابھی اگلوں جیسی حالت نہیں آئی ہے؟ کیسی حالت ان کو پہنچی؟ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، پہنچی انہیں سختی اور شدت، اور ایسی سختی، ایسی شدت کہ زلزلوا، اللہ اکبر، کہ ہلا ڈالے گئے. ایسی سختی اور شدت کہ وہ تم سے پہلے کے لوگوں پر ایسی سختیاں آئیں، ایسی شدت آئی ہے نا کہ ہلا ڈالے گئے. اس قدر وہ ان کا وجود ہل گیا، کلیجے دہل گئے، ان کے سینے دھڑکنے لگے، ان کے کلیجے دہلنے لگے، ان کے قدموں میں کپپی پیدا ہو گئی. زلزلو، ایسا ہلا دیے گئے مصیبتوں اور پریشانیوں میں، اس قدر امتحان میں ڈالے گئے. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، یہاں تک کہ کہہ اٹھا رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے کب آئے گی اللہ کی مدد. الا ان نصر اللہ قریب، سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. سمجھ رہے کہ نہیں؟ اب آپ اوپر کی آیت کا تعلق ذرا دیکھیں. سبحان اللہ. کیا اس سے پہلے آیت میں کیا اللہ نے فرمایا؟ کہ صراط مستقیم اللہ جسے چاہے گا عطا فرمائے گا. ہر کسی کو صراط مستقیم نہیں ملتی، اللہ جسے چاہے صراط مستقیم کی ہدایت دے گا. اب صراط مستقیم پر جب بندہ چلے گا تب اسے جنت ملے گی. اب یہاں یہ بتا رہے ہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ جنت کے حصول کے لیے صراط مستقیم پر چلنا آسان کام نہیں ہے. جنت کے حصول کے لیے صراط مستقیم پر چلنا آسان کام نہیں ہے. اس راہ میں بہت مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، بڑی مصیبتیں اٹھانی پڑتی ہیں، بہت آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. چوں می گویم مسلمانم بلرزم، چوں می گویم مسلمانم بلرزم کی دانم مشکلات لا الہ را. چوں می گویم مسلمانم بلرزم کی دانم مشکلات لا الہ را. جب میں خود کو کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپنے لگتا ہوں. جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں نا تو میں کانپنے لگتا ہوں، کیونکہ لا الہ الا اللہ کے مشکلات کو میں جانتا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مطلب یہ کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کی مخالفت، ان کے ساتھ آئے دن کی لڑائیاں، ان کے طعنوں، استہزاء، ان کے فتنہ سامانیوں سے گھبرا جانا، ابھی تمہاری ایسی آزمائشوں سے سابقہ نہیں پڑا. اللہ فرماتا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے؟ ابھی تم سے اگلوں پر جو حالتیں پیش آئی ہیں وہ تم پر نہیں پہنچی ہیں. ان پر تو ایسی شدتیں پہنچی کہ وہ لرز گئے، کانپ اٹھے. جیسی آزمائشیں ان کو پہنچی ہیں تم کو ابھی نہیں پہنچی ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. چنانچہ
جو ان کے طعنوں اور ان کے استہزاء، ان کے فتنہ سامانیوں سے گھبرا نہ جانا۔ ابھی تو تمہاری ایسی آزمائشوں سے سابقہ نہیں پڑا جن آزمائشوں سے تم سے پہلے کے مسلمان گزرے ہیں۔ اس آیت کے شان نزول میں امام بخاری یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے نبی کریم سے شکایت کی۔ اس وقت آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سائے میں ایک چادر سے تکیہ لگائے بیٹھے تھے۔ سرکار کعبہ کے سائے میں، ہے نا، یاد رہے کہ یہ آیت غزوہ احزاب کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ کیا ہوا تھا؟ مسلمانوں کو سردی، بھوک وغیرہ کی سخت تکلیفیں پہنچیں۔ اس میں تب انہیں یہ صبر کی تلقین فرمائی گئی اور بتایا گیا کہ راہ خدا میں تکالیف برداشت کرنا قدیم سے خدا کے خاص بندوں کا معمول رہا ہے۔ ابھی تو تمہیں پہلوں کسی تکلیفیں نہیں پہنچی ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ سے یہ فرماتے ہیں کہ سرکار کعبہ کے سائے میں اپنی چادر مبارک سے تکیہ کیے تشریف فرما تھے۔ ہم نے حضور سے عرض کی، حضور ہمارے لیے کیوں دعا نہیں فرماتے، ہماری کیوں مدد نہیں اترتی؟ ہاں، جس کو دیکھو کفار مشرکین پکڑ کے مار رہے ہیں، گھروں سے بے گھر کر رہے ہیں، ان کے گھروں کو چھینا جا رہا ہے، بلال کو گرم ریتوں پر لٹایا جا رہا، پتھر سے سینے پہ کچلا جا رہا ہے، گرم سے لوہے کی سلاخوں سے زبان داغی جا رہی ہے، ان کو دیکھو تو پکڑ کر دھونی دی جا رہی ہے، کسی کو پیر پکڑ کر زمینوں پہ گھسیٹا جا رہا ہے، کسی کو باندھ کر اتنا مارا جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ، شعبہ ابی طالب میں مہینوں 3 سال تک آپ کو محصور رہنا پڑا، کھانے کے لیے میسر نہیں ہے، اس قدر گھر سے بے گھر کر دیے گئے ہم، تان و تشنیع کی جا رہی ہے، ہم پر ہنسا جا رہا ہے، کیوں نہیں آپ دعا کر رہے ہیں؟ ہماری مدد کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کیوں نہیں دعا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، ہماری مدد کیوں نہیں کرتے؟ سرکار نے فرمایا تم سے پہلے لوگ گرفتار کیے جاتے تھے، تم اتنے سے ڈر گئے ہو، تم اتنے سے گھبرا گئے ہو، تم سے پہلے لوگ گرفتار کیے جاتے تھے، زمین میں گڑھا کھود کر اس میں دبا دیے جاتے تھے، آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر ڈالے جاتے تھے، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت نوچے جاتے تھے، ان میں کی کوئی مصیبت انہیں ان کے دین سے روک نہ سکتی تھی، اور تم اتنے سے تنگ آ گئے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی یہ شدت اس نہایت کو پہنچ گئی، اتنی نہایت شدت وہاں ہوتی تھی، اللہ اکبر، کہ رسول تو وہ ہوتا ہے جو بہت صابر ہوتا ہے، جو بہت صابر ہوتا ہے، مگر ان کے ماننے والوں کو جو سزائیں دی جاتی تھی کہ ان کے کنکھیوں سے لوہے کی کنگھی گوشت اس کی ہڈیوں کو کاٹتی ہوئی چلی جاتی تھی، سمجھ رہے کہ نہیں؟ ہاں، تو یہ جو ہے حالات ایسی تھی کہ رسول تو بہت صبر کرنے والے ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود رسول اور وہ لوگ دعا کرتے تھے کب اللہ کی مدد آئے گی، کب اللہ کی مدد آئے گی۔ صحابہ کے ساتھ بھی یہی حالات ہوئے، جنگ احد میں صحابہ کو شہید کیا گیا، سرکار کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کو طائف کی وادیوں میں پتھر مارے گئے، مکہ سے بے گھر کیا گیا۔ کون سا ظلم تھا جو صحابہ پر اور سرکار پر نہ توڑا تھا مکہ والوں نے؟ اللہ اکبر، جنگ احد کے موقع کو دیکھیں، جنگ خندق کے موقع کو دیکھیں، کفار کی جماعتوں نے جب گھیرا تھا، ایک جماعت نہیں، کفار کی متعدد جماعتیں مدینہ پر حملہ آور ہوئیں، مسلمانوں نے شہر کے گرد خندق کھود کر مدینہ کا دفاع کیا، سخت سردی پڑ رہی تھی، مسلمانوں کے پاس ہتھیار خوراک کی بہت کمی تھی، یہودیوں کی مدد سے مشرکین کے کئی قبائلوں نے مدینہ کو گھیر لیا تھا۔ اس وقت جو حالت تھی، اللہ فرماتا ہے کہ جب تمہارے اوپر اور نیچے سے کافر تم پر چڑھ آئے اور جب آنکھیں پتھرا کر رہ گئیں، دل منہ کو آنے لگا اور تم اللہ کے متعلق طرح طرح کے گمان کرنے لگے، یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کی آزمائش کی گئی تھی، وہ نہایت سختی سے جھنجھوڑ دیے گئے تھے۔ اللہ اکبر، ہے آج کتنے لوگ ہیں جو مایوس ہو چکے ہیں؟ کوئی کہتا ہے کیا ضرورت ہے مسجدیں بنانے کی، کیا ضرورت ہے مدرسے بنانے کی، کیا ضرورت ہے یہ سب کرنے کی؟
حالات بڑے خراب ہو چکے ہیں۔ یہ کیا ہے جو موجودہ حالات ہے؟ اوپر بھی کافر، نیچے بھی کافر، چاروں طرف سے گھیر لیا ہے کافروں نے۔ ایسی حالت اللہ فرماتا ہے کہ یہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ تم سے پہلوں کے ساتھ جو ہو چکا ابھی تو تم کو تو پہنچا نہیں ہے۔ تم سے پہلوں کے ساتھ کیا ہوا بتایا کہ ایسی تکلیف، ایسا درد، ایسی کلفت، ایسی اذیت، ایسی سختی ان پر ڈالی گئی کہ ان کے لرز گئے، وہ حتیٰ وزلزلوا، ہلا ڈالے گئے۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا کیا دیکھیے، پہنچی انہیں سختی اور شدت اور ہلا ڈالے گئے، ایسے ہلا ڈالے گئے، کہتے ہیں میرے بھائی ہم نے تو ایسا دھمکایا کہ ہلا ڈالا، یہاں تک کہ کہہ اٹھا رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو رسولوں کی شان تو یہ ہوتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ سابقہ جو امتیں تھیں ان کی امتوں کی تکلیف اور شدت اس انتہا کو پہنچ گئی کہ فرمانبردار مومن بھی مدد طلب کرنے میں جلدی کرنے لگے، اور اللہ کے رسولوں نے بھی اپنے امت کے اسرار پر فریاد کی۔ حالانکہ رسول بڑے صابر ہوتے تھے، ان کے اصحاب بھی، لیکن باوجود اس کے انتہائی مصیبتوں کے وہ لوگ دین پر قائم رہے۔ کوئی بھی مصیبت ان کے حال کو بدل نہ سکی۔ چنانچہ ان کو یاد دلایا گیا کہ سن لو اللہ کی مدد قریب ہے۔ اس جواب سے انہیں تسلی دی گئی، اور یہی تسلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دی گئی۔ لہذا مسلمانوں کو، دین کے راستے پہ چلنے والوں کو، گزشتہ آیت جس میں یہ تھا کہ کفار تم پر ہنسیں گے، جب تم داڑھیاں رکھو گے تو تم پر لوگ ہنسیں گے، جب تم اسلامی لباس پہنو گے تو لوگ تم پر ہنسیں گے، جب تم اپنے آپ کے اندر عاجزی انکساری لاؤ گے تو تم پر لوگ ہنسیں گے۔ مشکلات اور پریشانیوں میں کہ بھئی کیا کریں، اگر ہم سود پر کاروبار نہ کریں تو پیسے نہیں آئیں گے، خوش نہیں ہو سکتے، شیئر مارکیٹ سے اگر ہم شیئر نہیں خریدیں گے تو ہم آگے بڑھ نہیں سکتے ہیں، بزنس کا یہ طریقہ نہیں اپنائیں گے تو ہم آگے بڑھ نہیں سکتے، بڑی تنگی ہے شریعت کے راستے پہ۔ کتنے لوگ کہتے ہیں ارے اگر مولانا لوگوں کے فتوے پہ عمل کریں تو کھانا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، کیسی کیسی باتیں لوگ کرتے ہیں، مگر ایمان والے مضبوطی کے ساتھ حق پر قائم رہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ چلیے اگلی آیت، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبَيْنِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ اللہ فرماتا ہے یسألونک ماذا ينفقون، اے محبوب تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں۔ سوال انہوں نے کیا تھا کیا خرچ کریں، مادہ بتائیے۔ جواب ہوا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، تم فرماؤ جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو وہ مال ماں باپ، سب سے پہلے حق ماں باپ کا، قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور راہگیروں کے لیے ہے۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو بھلائی کرو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ یہ آیت کریمہ عمرو بن جموح کے جواب میں نازل ہوئی۔ یہ بڑے بوڑھے شخص تھے، بڑے مالدار تھے، انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کیا خرچ کریں اور کس پر خرچ کریں۔ اس آیت میں انہیں بتایا گیا کہ جس قسم کا اور جس قدر مال، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ، خرچ کرو، اس میں ثواب ہے۔ اور خرچ کن پر کیا جائے گا، اس آیت کریمہ میں اس کا ذکر کیا، مگر یہ آیت میں صدقہ نافلہ کا بیان ہے، یہ واجبہ کا نہیں ذکر ہے، یہاں زکوٰۃ کا مسئلہ نہیں بیان کیا گیا، یہ صدقہ نافلہ کے بارے میں بتایا گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے، ماں باپ کو زکوٰۃ اور صدقات واجبہ دینا جائز نہیں ہے۔ ہر نیکی کو عام ہے، انفاق ہو یا کچھ اور، تو سارے مصارف اس میں آ گئے کہ جو بھی تم نیک کام کرو، اچھے کام کرو، خرچ کرنا چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ پر سب سے پہلے اسے خرچ کرو۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، اس چیز کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ تو اب یہاں پر خرچ کی تفصیل صدقات نافلہ کے اعتبار سے، تو قریبی رشتہ داروں میں جو ضرورت مند ہوں ان پر خرچ کرنا یہ ذمہ داری ہماری بنتی ہے۔ چلیے، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ اللہ اکبر، غور کریں، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم،
وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ترجمہ غور سے سن لو، مزید تفسیر کی شاید ضرورت نہ رہے. اللہ کیا فرماتا؟ کتب علیکم القتال، کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، تم پر فرض ہوا خدا کی راہ میں لڑنا. اب خدا کی راہ میں لڑنے کا صرف اتنا مطلب نہیں ہوتا کہ تلوار لے کر دشمن کی گردن کاٹو، سمجھے کہ نہیں؟ قتال سے تو یہاں مراد تو وہی ہے، لیکن اللہ کی راہ میں لڑنے کا مطلب تو یہ ہوا اپنے نفس سے لڑو، باطل فرقوں سے لڑو، اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے لڑو، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تلوار ہی لڑنا نہیں ہوتا، جہاد بالقلم بھی ہے، جہاد باللسان بھی ہے، جہاد بالسیف بھی ہے. اسی لیے فرمایا من رأى منکم المنکر فلیغیرہ بیدہ ومن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ ذاک اضعف الایمان قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال وهو الصادق المصدوق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو منکر دیکھے، خلاف شرع چیزوں کو دیکھے، تو چاہیے کہ اسے اپنے ہاتھ سے روک دے. ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو زبان سے روک دے، زبان سے روکنے کی طاقت نہیں تو دل میں برا جانے. یہ سب سے کمزور درجہ ایمان کا ہے. بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ تو دشمنان دین کے خلاف لڑنا یہ تم پر فرض کیا گیا، تم پر فرض ہوا خدا کی راہ میں لڑنا، اور وہ تمہیں ناگوار ہے نا؟ کیا مولانا مارکیٹ میں رہتے ہیں، دنیا میں رہتے، کیسے ہم وہابیوں سے الگ رکھ سکتے ہیں؟ ہم دین کے دشمنوں سے دور رہنے کا قرآن نے حکم دیا ہے. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. جو قوم اللہ اس کے رسول سے محبت رکھتی ہے وہ اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے کبھی تعلق نہیں رکھ سکتی ہے. مگر یہ برا لگ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ مسائل شرعیہ پہ عمل برا لگ رہا ہے، اپنے نفس سے لڑنا برا لگ رہا ہے. وہ کرہ لکم، وہ تمہیں ناگوار ہے، سمجھے؟ یہ تمہاری سوچ ہے، تم کہتے ہو یہ کیسے، وہ کیسے، وہ کیسے. اللہ فرماتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو. تمہیں یہ برا لگ رہا ہے کہ تم نے اپنی بیٹی کا نکاح ایک بد مذہب سے کر دیا، ہم نے کہا طلاق لے لو، اپنی بیوی بیٹی کو واپس بلا لو، نکاح نہیں ہوا ہے، تمہیں برا لگ رہا ہے. اپنی بہن کی شادی کسی بد مذہب سے کر دی، کہا واپس بلا لو، نکاح ہوا ہی نہیں ہے، تمہیں برا لگ رہا ہے. تم سے کوئی گناہ ہوا، کسی وہابی دیوبندی کے ساتھ تم نے کھانا کھایا، دوستی کی، مسلک کے غداروں کے ساتھ تعلق رکھنا، ہم نے کہا توبہ کرو، تم کو برا لگ رہا ہے، لیکن تمہیں کیا پتا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وہ خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور قریب ہے کوئی بات تمہیں پسند آئے وہ تمہارے حق میں بری ہو. پب میں جانا، شادیوں میں ویڈیو گرافری ہے نا، تقریر کرتے وقت ویڈیو بنوانا، اپنی ویڈیو ریلیز کرنا کتنا اچھا لگتا ہے. مائک پہ نماز پڑھانا، سیلفیاں کھنچوانا، دوستوں کے ساتھ جو ہے پارٹیوں میں مست ہونا، ہیپی نیو ایئر منانا، ویلنٹائن ڈے منانا ہے نا، یہ ڈے وہ ڈے منانا، پبوں میں، پارکوں میں، بیچوں پہ جا کر گھومنا ٹہلنا، ہو ہا کرنا، روڈوں پہ چلنا، بائک ریسنگ کرنا، ہنگامہ خیزیاں کرنا، تم کو بڑا اچھا لگ رہا ہے، لیکن تم نہیں سمجھ رہے ہو وہ شر لکم، وہ تمہارے حق میں بہت بری چیز ہے. جو تمہیں اچھا لگ رہا ہے وہ تمہارے حق میں برا ہو سکتا ہے، جو تمہیں برا لگ رہا ہے وہ تمہارے حق میں اچھا ہو سکتا ہے. اب سوال یہ کہ تمہیں کون سی چیز تمہارے حق میں بہتر ہے، تمہارے حق میں کون سی چیز بری ہے، تم اس لائق نہیں ہو کہ اسے فیصلہ کر سکو. وہی تمہارے لیے بہتر ہے جو اللہ بہتر فرماتا ہے. کیوں؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو. اگر شریعت نے کہا یہ تمہارے لیے بہتر ہے تو تمہیں بھلے بری لگے وہ تمہارے لیے بہتر ہے. شریعت اگر یہ کہتی ہے تمہارے لیے غلط ہے تو بھلے وہ تمہارے لیے جو ہے اچھی لگے وہ تمہارے لیے غلط ہی ہے. اسی لیے ہمارا گمان، ایک دعوت اسلامی کا بندہ کبھی کوئی فون کرتا ہے یو پی سے ہم کو مسئلے پوچھنے کے لیے، تو مکتب میں زکوٰۃ کے پیسے لگانے کے مسئلے پوچھنے میں دنیا بھر کی دلیلیں دیے جا رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں کہ آپ کا گمان نہیں ہوتا، آپ کے نزدیک آپ کا گمان نہیں چلتا. مفتی جو فتویٰ دیتا ہے اس کے نزدیک گمان ہونا چاہیے،
اس کے گمان میں یہ مسئلہ یہ ہونا چاہیے، تب وہ جواز کا فتویٰ دے گا، آپ کے کہنے سے نہیں۔ یہاں ہو رہا وہاں ہو رہا، یہاں وہاں ہونے سے نہیں ہوتا۔ یہ بھلائی وہ بھلائی، آپ کے کہنے سے بھلائی کا کہاں اعتبار ہے؟ آپ کے کہنے سے تھوڑی وہ چیز جو شریعت کہتی ہے صحیح ہے وہ صحیح ہوگی۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ واللہ یعلم انتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ ہمارے جاننے، ہمارے ماننے، ہماری سمجھ کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو اس آیت میں جہاد کی فرضیت کا ذکر ہے، جب اس کے شرائط پائے جائیں۔ اگر کافر مسلمانوں کے ملک پر چڑھائی کریں تو جہاد فرض عین ہے، ورنہ فرض کفایہ ہے۔ تو اللہ نے یہاں فرمایا کہ بہت سی چیزیں تو تمہارے اچھی لگتی ہیں لیکن تمہارے لیے بری ہو سکتی ہیں، بہت سی چیزیں تمہیں بری لگتی ہیں حالانکہ وہ تمہارے لیے اچھی ہو سکتی ہیں، اس کا فیصلہ تم مت کرو۔ تمہاری نظریں اگر کسی چیز کو اچھی کہتی ہیں تو اسے شریعت کی کسوٹی پہ پرکھو کہ آیا شریعت میں بھی کی نظر میں بھی جو مجھے اچھا لگ رہا ہے کیا شرعاً بھی وہ اچھا ہے؟ جو مجھے برا لگ رہا ہے کیا یہ شرع کے نزدیک بھی برا ہے؟ یہ میں دیکھوں، اگر مجھے کوئی چیز بری لگ رہی ہے نا، اگر مجھے کوئی چیز بری لگ رہی ہے تو میں یہ دیکھوں گا کہ وہ کیا شریعت اسے ناپسند کر رہی ہے۔ اور آپ جو ہے شریعت جو چیز اچھی کہہ رہی ہے مجھے وہ بری لگ رہی ہے تو کیا وہ شریعت کے نزدیک اچھی ہے؟ آپ یہ شریعت پر چیزوں کو پیش کریں۔ چلیے، اس لیے ہمیشہ اس چیز کو خیال رکھیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کہ ہماری طبیعتوں پر کوئی چیز ناگوار ہونا اس بات کی علامت نہیں کہ وہ چیز ناپسندیدہ اور نقصان دہ ہے۔ دیکھیں آپ، کڑوی دوائی، انجیکشن، آپریشن، یہ سب ہم کو اچھا لگتا ہے۔ کڑوی دوائی کتنی تکلیف دیتی ہے، انجیکشن سے درد ہوتا ہے، ناپسندیدہ ہیں لیکن نقصان نہیں دیتے بلکہ انہیں فائدہ ہے۔ تو اسی طرح کسی چیز کا ناپسند ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ مفید اور اچھی ہو۔ بچوں کو دیکھو، پڑھائی کے وقت ان کو کھیلنا پسند آتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کو مٹھائی پسند ہے تو کیا مطلب؟ انہیں مٹھائی کھلائی جائے۔ اس لیے اچھا یا برا ہونے کا مدار اپنی سوچ پہ مت رکھو بلکہ اللہ کے حکم پر رکھو۔ اللہ نے جس چیز کا حکم دیا وہ بہرحال ہمارے لیے بہتر ہے، جس سے منع کیا وہ بہرحال ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس طرح ہمیں اپنے ذہن و دماغ میں محفوظ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہمارے ایمان، عقیدے، جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔